اصل میں ساری کہانی نہ مزار کو پہچاننے کی ہے، نہ راز کو پہچاننے کی ہے، ساری کہانی اپنے آپ کو پہچاننے کی ہے۔ یہ رازوں کا راز، سربستہ راز تم آپ ہی ہو۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا۔ میں ہی تو ایک راز تھا سینائے کائنات میں، یہ آپ ہی ہو۔ اصل میں رازوں کا راز آپ ہی ہو۔ اگر اللہ راز ہے تو آگاہ آپ ہی ہو۔ اگر تم راز ہو تو آگاہ اللہ ہی ہے۔ اگر تم اپنے راز سے آگاہ ہو گئے تو تم اللہ کے قریب ہو گئے۔ اپنے راز سے آگاہ ہونا ہے کہ تمہارا راز کیا ہے۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں کہ اپنے راز سے آگاہ ہونے کا کیا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ جن کا سوال ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو راز آشنا بناؤ گے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک بلڈنگ بنانی ہے، بلڈنگ سمجھتے ہیں نا آپ، نیا مکان۔ اس کے لیے پھر پوچھا جائے گا کہ آپ کا مٹیریل کیا ہے، آپ کے پاس مین کتنے ہیں، وسائل کتنے ہیں، یہی آپ بتاتے ہو نا۔ تو اس مٹیریل سے آپ کنسٹرکشن کرو گے۔ جب آپ اپنے بارے میں کوئی بھی چیز جاننا چاہو گے تو آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس جاننے کے وسائل کیا ہیں۔ ایک وسیلہ تو آپ کے پاس علم کا ہے، کتاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب آشنا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو جان نہیں سکے گا۔ تاریخ تو اس بات کی گواہی نہیں دیتی کہ پھر علم جو تعلیم والا نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس تعلیم کا علم نہیں ہے، وہ تو پھر راز آشنا نہیں ہونے چاہیے، مگر وہ ہوئی۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ علم جو تعلیم والا ہے یہ سفیشینٹ نہیں ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جاننے کا کہ کتاب پڑھو اور پھر راز آشنائی کرو۔ اس نے کہا کہ انسان مر جانے والا ہے، عارضی ہے، فانی ہے۔ انسان فانی ہے تو ہم بھی فانی ہیں۔ پھر کہا کہ انسان دکھ میں ہے۔ ہاں، دکھ تو بڑا ہے زندگی کا۔ انسان خوش رہتا ہے، خوش تو ہم بھی رہتے ہیں۔ کتاب والا جو جو کہتا جائے گا تم ویسے ویسے بنتے جاؤ گے، حتیٰ کہ ٹوٹل نیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ جیسے آپ کتاب پڑھنے سے پہلے تھے ویسے ہی کتاب پڑھنے کے بعد ہوں گے۔ کتاب سے جاننا نہیں ہے، اس کی پہچان کچھ تعلیم ہے۔ پہچان کا فارمولہ آ بھی جائے تو پہچان پھر بھی نہیں ہوتی۔ آپ کے جاننے والے جو وسائل ہیں، ایک تو تعلیم ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی سفیشینٹ نہیں ہے۔ جس کے پاس تعلیم نہیں تھی وہ بھی راز آشنا ہوا۔ پھر آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ کہتا ہے کہ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس اور کیا چیز ہے۔ کہتا ہے کہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف پیسہ ہی ہے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوا وہ راز آشنا کیسے ہوئے؟ کہتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ تھا اس نے گھر لٹا دیا اور پھر راز آشنا ہو گیا۔ سلطنت چھوڑ گئے، چلا گیا، دکان چھوڑ کے چلا گیا۔ کوئی شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ ہو گیا، کوئی اور ہو گیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک آدمی اس کے کمرے میں آ گیا، بادشاہ کے کمرے میں آ گیا، اس کے گھر محفل میں۔ کہتا ہے کہ تو یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا تھا، میں تمہارے محل میں وہ اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا، کیا محل میں بھی کبھی اونٹ آتے ہیں؟ کہتا ہے کہ کیا محل میں تجھے خدا مل سکتا ہے؟ تو بے وقوف تو نہیں ہو گیا۔ اس نے ایسی بات کی کہ وہ بادشاہ سلامت محل چھوڑ کے چلا گیا۔ ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا۔ ایک بادشاہ جنگل میں جا رہا تھا، اچانک قافلے سے ادھر ادھر ہو گیا، پھر پیٹ میں درد ہوا، سخت درد ہوا، چلانے لگ گیا، دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ہے؟ تو بندہ نمودار ہوا۔ اس نے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دعا کر نہیں تو مر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں ایک شرط پر دعا کرتا ہوں اور تیرا درد دور ہو جائے گا، آدھی سلطنت لکھ کے دو۔ اس نے لکھ کے دے دی، دعا کی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر بھوک لگی تو ایک روٹی کھانے کے لیے باقی آدھی سلطنت بھی دینی پڑ گئی۔ یہ اس کا معمولی سا عارضہ تھا، کھانا پینا ہضم کرنا۔ اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ بادشاہ نے سلطنت لکھ کے دے دی تھی، پھر وہ آدمی اس کے پاس چلا گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت لاؤ اپنی سلطنت، نیچے اترو، یہ سلطنت تو تم اس بیماری کے بدلے اور ضرورت کے بدلے میں دے چکے ہو۔ اس نے کہا کہ اچھا میں ہٹتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا ہٹتا ہے؟ میں نے ایسی بادشاہت کا کرنا ہی کیا ہے جو ایک چھوٹے سے حادثے میں دینی پڑ جائے؟ ایسی بادشاہت تو بھی نہ کر اور میں بھی تم سے نہیں لیتا۔ یہ کون تھا بتانے والا؟ کوئی فقیر تھا، کوئی راز تھا، تو وہ راز آشنا ہو گیا۔
آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ راز آشنائی کبھی کبھی اتفاقیہ ہو جاتی ہے۔ اتفاقیہ کیسے ہوتی ہے؟ کانٹیکٹ سے۔ حادثہ گزرا ہے دل پر، کچھ ایسا حادثہ گزرا ہے دل پر، نہ جانے کیا سے کیا یاد آ گیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ عجب بات یہ ہے کہ یہ دیکھو کیا ہوا، اچانک کوئی انہونی چیز ہونے لگ جائے تو آپ راز آشنا ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ کہ اچانک کوئی انہونی ہو جائے تو آپ راز آشنا ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی کی اگر 80 سال 70 یا 60 سال کی عمر ہے اور اس نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک بے موسم پھل پڑا ہوا ہے تو وہ بات سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ دعا کرو کہ میرا بیٹا پیدا ہو جائے، یعنی اسی سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہو جائے۔ اس نے کہا کہ کمال ہے کہ اللہ بے موسم پھل دینے والا ہے، بے موسم پھل دیتا ہے، بے موسم پھل ہو سکتا ہے۔ جب یہ ہو سکتا ہے تو یہ بات اتھینٹک ہو گئی، اب بے موسم پھل دے۔ دعا ہو گئی، بیٹا بھی ہو گیا اور وہ پیغمبر بھی ہو گیا۔ مدعا یہ کہ یہ واقعات بھی ہوئے۔ کبھی کبھی کوئی ایونٹ تمہیں راز آشنا بنا دے گا، کبھی کبھی کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ تعلق یہ راز آشنا بنا دے گا۔ تعلق کیا ہوتا ہے؟ جیسے بزرگوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، پیروں کے ساتھ، مشائخ کرام کے ساتھ تعلق۔ اس نے کہا سمجھا دیا اور راز آگاہ کر دیا، راز آشنا نے راز آشنا کر دیا۔ اسے کہتے ہیں تعلق۔ تعلق جو ہے ان لوگوں سے جو واصل باللہ ہوں، آپ کے خیال میں ہوں یا ان کے خیال میں ہوں۔ بعض اوقات یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے عرفان کا، پہچان کا۔ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کہ جاننے والے کو جانو تو تم بھی جاننے والے ہو جاؤ گے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ حادثہ بھی ایک طریقہ ہے۔ علم معلومات بھی ایک طریقہ ہے۔ کہتا ہے کہ عرصہ ہو گیا کہ ہم مزاروں پہ چل پھر رہے ہیں، کوئی ملے یا نہ ملے ہم نے یہیں چلتے پھرتے رہنا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں بات مل گئی۔ کیا مل گئی؟ کہ مزاروں کے آس پاس رہنے والا تو بازاروں میں نہیں جائے گا، بچ بچا ہو گیا۔ مزاروں کے آس پاس رہنے والا بھی فلاح پا گیا کیونکہ وہ بہت ساری برائیوں سے بچ گیا۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ بھی ایک طریقہ ہو گیا۔ یہ عادت کا طریقہ ہے، ملنے کا طریقہ ہے۔ اگر کبھی اچانک مشاہدہ ہو جائے ایک ایسا واقعہ کہ آپ پر کوئی ہیبت طاری ہو جائے یا کوئی ادراک ہو تو یہ کام کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ، فارمولہ یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کی آنکھ جو ہے یہ باعث عرفان ذات ہو سکتی ہے۔ آنکھ میں باہر کا شعبہ جو نظر آ رہا ہے اس میں سے خوراک لانی ہے اور آ کے آپ کو اس نے فیڈ کرنا ہے۔ آنکھ اگر دنیا میں دیکھ رہی ہے، کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ سارے بے وقوف لگتے ہیں۔ اب تو نے بے وقوفی دیکھی ہے نا۔ اگر تو دانائی کی طرف آنکھ لے جاتا تو پھر تمہیں دانا نظر آتے۔ اب آنکھ نے تجھے گمراہ کر دیا، تیری آنکھ نے ہی گمراہ کر دیا۔